ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوض سعد وفی کل سعد ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتى تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل صلی. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں ہوں آپ کی ہوسٹ کریم برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے سلسلہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن مجید کا تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. جس طرح ہم لوگوں نے فرائیڈے کو آپ کے ساتھ یہ گفتگو کی تھی کہ آج خاص طور پر بہت ساری روایتوں میں اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور 13 جمادی الاول جون سی ہے وہ شہادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی تاریخ منسوب ہے. گو کہ اس کی روایتیں ڈیفرنٹ ہیں، 13 ہیں، بعض میں 3 جمادی الثانی ہیں اور یہ روایتوں کے حساب سے، مگر ایٹ لیسٹ احتراماً ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ آج کے دن کی مناسبت سے، بلکہ اس پورے ویک کی مناسبت سے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ان کے مناسبت کے حوالے سے گفتگو کریں. بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ظاہر ہے اتنا کچھ ہے کہنے کے لیے، اتنا کچھ ہے، مگر اس مختصر سے وقت میں جتنا بھی ہمیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں. بے شک بی بی کے مصائب، وہ تمام حالات اور واقعات تو آپ لوگ مجالس میں بھی سنتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی اس کے بارے میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جگہ پر جہاں پر ہم لوگ جس سچویشن میں رہ رہے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں بی بی نے کس طرح سے رول ماڈل بن کر دکھایا اور ہم ان کے چاہنے والی، ہم ان کے ماننے والی، اپنے آپ کو کنیزان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہنے والی کیسی زندگیاں گزاری ہیں. تو کچھ تھوڑا سا فارمیٹ، تھوڑا سا پروگرام کا ایسا بھی ہوگا انشاءاللہ، مگر یہ کہ حالات اور واقعات بھی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چلیں گے انشاءاللہ، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. آج میری پوری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ مختلف عنوانات کے حوالے سے بھی بات کریں انشاءاللہ سسٹر سائمہ عباس صاحب کے ساتھ، کیونکہ یوزلی ہم لوگ یہ پروگرام جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایوری منڈے جو ہے اسپیشلی ہم موت کے حوالے سے چل رہے ہیں اور موت کے جتنے درس ہیں، ہماری جان کنی کا عالم، ہماری روح کا نکلنے کا، وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارے حساب کتاب میں کیا ہوگا، منکر کے نکیر کے سوالوں میں کیا ہوگا، قبر کے عذاب میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں کرنی چاہیے کوشش کہ ہم گفتگو کریں، مگر یہ تمام چیزیں اس کے لیے ذریعہ ہیں. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کو کس طرح گزاریں، کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، کوئی چیز ہونی چاہیے تھی. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اس کے ساتھ ہم لوگ کو اہل بیت علیہ السلام نے وہ بالکل واقعتاً عملی پہلے وہ تمام چیزیں زندگی کو گزار کے سمجھایا کہ اس طرح کو زندگی کو گزارا جائے. تو ہم لوگ ان تمام چیزوں سے ریلیٹڈ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں گزار سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں سسٹر سائمہ عباس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. سب سے پہلے ہم وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں تعزیت پیش کرتے ہیں، بیوی کا پرسہ دیتے ہیں ان کی جدہ امجد کا کہ آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے. اور ظاہر ہے جتنا بھی آج کے دن گریہ کیا جائے، اور بہت ساری روایتوں میں علماء کرام کی روایتوں میں پڑھی تھی کہ یوم عاشور یعنی عاشور جیسی حالت ہونی چاہیے آج کے دن مومنوں کی. تو بے شک آج ہمارے دل اسی طرح گریہ زاری کر رہے ہیں. ہم لوگ اور آپ لوگ مل کر انشاءاللہ وقت کے امام کے حضور پرسہ پیش کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا ویورز. جیسے ہی فون کال کا سلسلہ شروع ہوگا، جتنی بھی بی بی کے بارے میں بات کی جائے اتنی کم ہے. میں چاہوں گی کہ سسٹر سائمہ عباس انشاءاللہ بی بی کے حوالے سے گفتگو شروع کریں، پھر ہم ساتھ ساتھ اپنے سوالات ان کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے، اس بابرکت ذات کے لیے کہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شک. سب سے پہلے میں اپنے زمانے کے امام کے حضور میں اظہار تعزیت پیش کرتی ہوں ان کی جدہ امجدہ شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے، اور تمام اپنے سننے والوں، دیکھنے والوں اور اپنے خواہر سب کو اظہار تعزیت. شہزادی فاطمہ زہرا کی آج شہادت کا دن ہے. یہ ہماری وہ شہزادی ہیں کہ جن کے لیے ہمارے 5ویں اور 11ویں امام سے یہ روایت ملتی ہے کہ ہم تمام ائمہ خدا کی حجت ہیں تمام دنیا پر،
اور ہم پر ہماری جدہ شہزادی فاطمہ زہرا خدا کی حجت ہے. شہزادی فاطمہ زہرا کا مقام، مرتبہ، عظمت و بلندی ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر اگر خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے تو شہزادی کی محبت میں بنایا ہے. یہ زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں، اور شہزادی کی یہ جو 18 سال کی زندگی ہے، چونکہ آج ہماری شہزادی کا شہادت کا دن ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ 2 روایتیں ہیں، اور ہم دونوں روایتوں پہ اپنی شہزادی کی شہادت کو مناتے ہیں کہ ایک 70-75 دن والی اور ایک 90 دن والی، کہ ہماری شہزادی کی تاریخوں کو بھی اس طرح خدا نے پوشیدہ کر دیا، اور ان کے قبر کے مقام کو بھی، جیسے کہ شہزادی کی وصیت تھی کہ جس طرح رات کی تاریکی میں ان کا غسل ہو، ان کو کفن دیا جائے، ان کا جنازہ اٹھے، تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ بھی وہ خدا ہی جانتا ہے، یا معصومین جانتے ہیں، اس کو بھی پوشیدہ کر دیا کہ ہماری شہزادی کی جو 18 سال کی زندگی ہے وہ ٹوٹل جو مصیبتوں اور مصائب میں نظر آتی ہے، کہ 9 سال باپ کے گھر میں اور 9 سال شوہر کے گھر میں، کہ جس وقت باپ کے گھر میں دیکھ رہی ہیں، جس وقت آنکھ کھولی ہے تو کیا دیکھتی ہیں شہزادی کہ پورا مکہ رسول اسلام کا دشمن ہوا ہے، کہ جو آخر کار رسول اسلام کو مائیگریشن کا حکم دینا پڑا، یعنی مدینے ہجرت کر گئے، اور اسی سال شہزادی فاطمہ زہرا کی ولادت ہوتی ہے، کہ دیکھ رہی ہیں کہ باپ کی کس طرح بے عزتی ہو رہی ہے، کس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے، کس طرح سے فقر و فاقہ چل رہا ہے، کس طرح سے مکہ دشمن ہوا ہے، کہ رسول اسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، رسول اسلام پر کچرا پھینکا جا رہا ہے، کس طرح شہزادی ان مصیبتوں کو دیکھتی ہیں، اور پھر یہ بچپن میں دیکھ رہی ہیں کہ ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی ماں کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے. کس طرح ہماری شہزادی نے ان تمام مصیبتوں کو دیکھا کہ جب مدینے پہنچی تو 2 دن فاقے ہو رہے ہیں، فاقے کی زندگی، اور کس طرح غربت کا عالم، اور پھر شوہر کے گھر میں آئیں، اور پھر شوہر کے گھر میں بھی آپ جانتی ہیں کہ کس طرح سے شہزادی نے امام حسن اور حسین بیمار ہو جاتے ہیں، کس طرح فاقے ہو رہے ہیں، کس طرح غربت، کہ کل زندگی 18 سال کی شہزادی نے مصائب میں گزاری، کہ جب ہی تو سبت علی مصائب لو انہا کا لقب شہزادی کے لیے یہ آیت مشہور ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شہزادی کہ جب بھی اتنی زحمتیں اٹھاتی کہ چکیاں پیس رہی ہیں، غربت میں گزارا کر رہی ہیں، فقط شہزادی کی زبان پر ایک ہی آیت ہوتی تھی، اور وہ کیا شہزادی فرماتی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ اس دنیا میں تکلیف کا اجر خدا کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے. سبحان اللہ. کس طرح سے اگر لباس ایسے پہنے، 2 ہی لباس تھے آپ سب جانتے ہیں شہزادی کے پاس، اور لباس ایسے پہنے کہ لباس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، کہ شہزادی جب ایک بار مسجد میں تشریف لائی تھی، انہیں بلایا گیا تھا، تو سلمان فارسی رو پڑے شہزادی کی وہ چادر کہ جس میں کھجور کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے تھے، کہ پوری دنیا تو سیراب ہو رہی ہے اس مال اور دولت سے، اور شہزادی فاطمہ زہرا جو کہ خاتون جنت ہیں، اور ان کے لباس کا یہ عالم ہے. کس طرح سے شہزادی نے غربت کی زندگی گزاری، چکیاں پیس کر ہم سنتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں آبلے آ جاتے تھے، اور کس طرح سے ہماری شہزادی، دیکھیے اگر ہم شہزادی کی یہ زندگی دیکھتے ہیں، شہزادی کی عظمت اگر ہمیں دیکھنی ہے، عظمت سیدہ کو اگر ہم اس انداز میں دیکھیں جس طرح سے عظمت علی سامنے آتی ہے، اس طرح سے شہزادی کی عظمت کو اگر سامنے لایا جائے تو پھر شہزادی کا جو حجاب ہے اس پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، کہ حجاب فاطمہ کی وجہ سے، کہ مولا علی کا ہم سنتے ہیں کہ علی جو تھے بدر لڑی، خندق، خیبر، اور کس طرح سے غدیر کا، ساری چیزیں ہم جو مقام عظمت علی سامنے آ رہا ہے، شہزادی کی عظمت کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو پھر حجاب کا مسئلہ آتا ہے. لیکن جب دین پر بات آئی تو شہزادی کو اس دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا،
اور کب نکلی ہیں شہزادی؟ مباہلے کے میدان میں، کہ آخر شہزادی کو بھی نکلنا پڑا. تو جو شہزادی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں شہزادی جب نکلی ہیں تو کس طرح سے شہزادی کے حجاب کی حفاظت ہوئی ہے. کہ آپ سب جانتی ہیں کہ آگے رسول اسلام تھے، پیچھے مولائے کائنات تھے، دونوں طرف امام حسن اور حسین تھے. اس طرح سے شہزادی کے قدم کو خدا نے نقش قدم علی سے چھپایا ہے کہ رسول اسلام قدم اٹھاتے تھے تو اس قدم پر شہزادی اپنا پاؤں رکھ دیتی تھی، ان کے قدم آ جاتے تھے. یعنی شہزادی کے وجود کو تو چھوڑیے، شہزادی کے پاؤں کے نشان تک کو پروردگار عالم نے چھپا دیا زمین پر سے، کہ رسول اسلام قدم اٹھاتے ہیں اس کے اوپر شہزادی کا قدم آ جاتا ہے، اور پھر شہزادی قدم اٹھاتی ہیں تو مولائے کائنات کا قدم آ جاتا ہے. یعنی علی کے نقش قدم سے فاطمہ کے نقش قدم چھپ رہے ہیں. خدا نے اس طرح شہزادی کو چھپایا، اور پھر کس طرح سے ہم شہزادی کی پوری حالات زندگی پر ہم ابھی آگے گفتگو کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، آپ نے کافی مختصر وقت میں بہت سارے ٹاپک جو سے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر لیے. جزاک اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ویورز، جس سے آپ لوگ سن رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کرنا، ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا، ہمارے پاس تو الفاظوں کے وہ ذخیرے بھی موجود نہیں ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں تک ویسی باتیں پہنچا سکیں. مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض اور فاطمہ کے خوش ہو جانے سے راضی ہو جاتا ہے. ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں کس چیز تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح بھی انہوں نے ذکر کیا ہماری خواہر نے آپ کے ساتھ کہ کس طرح سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے زندگی کو گزارا. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کون؟ جن کے لیے آیت تطہیر اتری، جو بہت ساری ہماری سورہ دہر کی اور سورہ آیت انا تینا کی، یعنی سورہ کوثر کی، سورہ انا انزلنا کی، ان تمام چیزوں اور بہت سارے اور بھی دوسرے سورے ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے قرآن کے سیکشن میں بات کریں گے، جو بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شان کے متعلق ان کی شان میں وہ آیتیں اتری ہیں. اور ان آیتوں کے اترنے والی شہزادی کے ساتھ جو سلوک کیا، جو امت نے سلوک کیا، اس حالات اور واقعات کو، ان سینیریو کو ہم لوگ اپنے سامنے رکھیں کہ دنیا کی حرص، حکومت کی حرص، یہ مال و جاہ کی حرص انسان کو کس حد تک گرا دیتی ہے. انسان اپنا مرتبہ، اپنی ہر چیز کو بیٹھتا ہے، اپنی دنیا کا سودا دوزخ کے مقابلے میں یعنی کر لیتا ہے اپنے لیے. تو یہ پورے پہلو ہیں جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ، یعنی تقریباً 18 سال کی عمر، اتنے چھوٹے سے عرصے کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو پورا ضابطۂ حیات اس میں مل جائے گا. کس بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے بچپن سے لے کر ان کے آخری ایام تک اگر آپ لگا لیں تو ہم لوگ کو ہر بی بی کے ہر سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اس میں. اب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس ٹائم حالات اور واقعات کیا ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بائک آؤٹ کیا ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی ان کا آنا جانا، لوگوں کا آپس میں ملنا، وہ تمام چیزیں ختم ہوئی ہوتی ہیں، وہ رابطے ختم ہوئے ہوتے ہیں. ان حالات میں جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہونے والی ہے، ان حالات اور واقعات میں بی بی خدیجہ کی ساتھی بی بی فاطمہ الزہرا، اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ کلام کیا کرتے تھے. شکم مادر میں بی بی اپنی والدہ سے گرامی سے کلام کیا کرتی تھیں. یہ تمام چیزیں پھر اس میں تسلیاں دیا کرتی تھیں. اس حالات اور واقعہ میں کہہ رہی بالکل سٹارٹ سے اگر آپ شروع کریں گے تو ہمیں بہت آرام سے اس تاریخ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. پھر اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں کہ بی بی کی ولادت کے وقت یعنی بی بی خدیجہ کے پاس حوریں آتی ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا اس دنیا میں متولد ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم حالات دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا صدمہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تاریخ میں حضرت خدیجہ کی شہادت، ان کی رحلت ہوتی ہے. اتنی چھوٹی 5 سال کی عمر روایت بتاتی ہے، یہاں مختلف روایتیں، مگر مجھے جہاں تک پتا ہے کہ 5 سال کی سن ہے بی بی کا. اور اس دور میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانا اور باپ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور وہ اتنے اس مصروفیت ان کی لگا لیں آپ کس حوالے سے، دین کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
نے بہت بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی ہوئی تھی، اور وہاں پر بی بی شہزادی ہماری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ دیتی ہیں، اور اپنے والد کے ساتھ وہ زندگی، وہ حالات اور واقعات پورے آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ان کے اوپر دین کی خاطر، اس کی تبلیغ کی خاطر رسول خدا پر کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گندگیاں پھینکی جاتی ہیں، مگر ان حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ ان کا ساتھی بنتی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ساتھی بنتی ہیں، ہر قدم پہ اپنے بابا کی مدد کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا دکھ بی بی کے لیے ان کے بابا کا چلے جانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت۔ اب یہ واقعہ آتا ہے، اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پورا ایک تاریخی واقعات ہیں کہ کس طرح ہوا۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ایک مصمم حقیقت ہیں، اس کو ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے، مگر ان تمام چیزوں میں واقعات میں ہمارے لیے جو میسج ہے کہ ہم لوگ حالات اور واقعات کا کس طرح مقابلہ کریں۔ میں اگر عورت بھی ہوں، مگر میرے لیے یہ ذمہ داری، میں صرف رو کے اور اپنے حق کے لیے آواز کو نہ بلند کروں اور اس کے لیے صرف چپ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤں۔ عورت کو بہت زیادہ ہمت اور طاقت دیے۔ ہم جب رول ماڈل کہتے ہیں تو حق جہاں چینا گیا ہے، بی بی خود دربار میں موجود ہیں اور وہاں پر خطبہ دینے گئی ہیں، بی بی نے اپنے پردے کو قائم رکھا ہے، بی بی نے کسی بھی طریقے سے ہمیں کہ حالات اور واقعات یہ ہو جائے تو آپ لوگ پردہ ہٹا دیں، یہ کر دیں، کہیں ایسی کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہی۔ ہمت اور حوصلے کا سبق دیا ہے، بی بی نے ہمیں تربیت کا سبق دیا ہے، بی بی نے اپنے گھر کے کام کر کے ہمیں بتایا کہ اس میں کوئی آر نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ کس بارے میں شرم کرتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں اسی حوالے سے اگر ہم چلتے جائیں، تربیت کے حوالے سے، اس کے بعد عبادات کے حوالے سے، اپنے گھر کے کام کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، لوگوں سے ملنے کے حوالے سے، ہر پہلو کے حوالے سے اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مثال چاہتے ہیں تو ہمیشہ زیادہ ایک کونین کی مثال ملتی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں یا ایسے معاشرے میں ہم لوگ اپنے اوپر یہ چیزیں لاگو کر لی ہیں ہم لوگوں نے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت دور کی بات ہے، ہم ویسا کر بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو اگر اس حد تک نہیں جا سکتے تو ہم لوگ اب ایٹ لیسٹ ان کی جو کنیز بی بی فضہ ان کے گھر پر رہتی تھی، جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سائے میں رہتی تھی، انہوں نے کیا سیکھا، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح بدلی، انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، انہوں نے بی بی کی مدد کیسے کی، ایٹ لیسٹ ہم اس طرح تو تھوڑا سا سوچنا شروع کریں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ کو انشاءاللہ مل رہی ہیں۔ بی بی کے حوالے سے میں نے کہا کہ خطبہ بی بی کا، فدق کا چھن جانا، اس کے حوالے سے تاریخ اپنے اندر جو رقم ہو چکی ہے اس کو کوئی جو مرضی کر لے مگر اس کو کھاڑ نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ ہم ایک دن کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ خطبے کو شیئر کیا جائے، ایک دن ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی معجزات اور ان کی اخلاقیات، یہ تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں، اور ایک دن کوشش کروں گی کہ قرآن کی آیات سے بی بی فاطمہ الزہرا کی عصمت اور طہارت کی جو گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ یہ ڈیفرنٹ ٹاپک دنوں کے حساب سے ہم لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے، انشاءاللہ آج بھی ہم گفتگو کرتے ہیں سسٹر سے کچھ سوالات کے حوالے سے، ایک چیز تو، اور دوسری چیز میں چاہوں گی کہ آپ جو ان کے القابات ہیں اور کنیت ہے اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، اس شہزادی کے القاب اور جو نام ہیں ان کے بارے میں میں ان کو ترجمے کے ساتھ دو چار نام آپ کے سامنے بتاؤں گی، اور پھر یہی نام جو ہے ہم سوالات کے طور پہ پوچھیں گے کہ اس طرح سے ہم جتنا زیادہ ہو سکے شہزادی کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ شہزادی کے کو دیکھیں، راضیہ اور مرضیہ جو کہتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں، یہ بی بی کو کیوں عطا ہوئے۔ راضیہ یعنی وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اس کی رضا سے راضی ہو جائے۔ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا نے کس طرح سے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور کس طرح اس کی رضا پہ شہزادی راضی ہو جاتی تھی۔ اور دوسری چیز، دوسرا نام شہزادی کو جو ملا مرضیہ، یعنی جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ کہ شہزادی سے پروردگار عالم اس قدر راضی تھا، اس طرح راضی تھا کہ شہزادی کو مرضیہ نام ملا۔ اور شہزادی کا نام جو جناب فاطمہ، فاطمہ زہرا، فاطمہ کہتے ہیں ہم، فاطمہ کا کیا مطلب ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ اللہ اکبر۔ اور ام ابیہا جو ہم شہزادی کو کہتے ہیں یعنی باپ کی ماں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کہ جس کے لیے ہم سنتے ہیں کہ جن کی ابتدا، جن کا دنیا میں وجود کس طرح آیا کہ رسول اسلام معراج پر گئے تھے اور وہاں انہیں ایک سیب نوش فرمایا تھا،
خدا کے حکم سے اسی طرح کی سیب یعنی اسی طرح کی کوئی چیز رسول اسلام کو دی گئی تھی جن سے شہزادی فاطمہ زہرا کا وجود دنیا میں آیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہزادی کے جو اپنے نور کے امین تھے, یہ جو نور کے امین تھے شہزادی کے, اس میں خود پروردگار عالم, دوسرے رسول اسلام, تیسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور چوتھے مولائے کائنات, اس نور کے 4 امین قرار پائے. اور جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اسلام جب شہزادی فاطمہ زہرا کو سونگھا کرتے تھے تو کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر, کس طرح اپنی شہزادی کی تعظیم کے لیے رسول اسلام کھڑے ہوتے تھے, کس طرح جبھی تو شہزادی کے لیے کہا گیا کہ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں, ولایت کی عزت فقط صرف فاطمہ ہے, ولایت کی عزت فقط صرف فاطمہ ہے, زمانے کی جنت جانے کہاں ہو, زمانے کی جنت جانے کہاں ہو, محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. اللہ اکبر. کہ ہم دیکھیں کہ یہاں تک حدیث قدسی میں ہے کہ اگر شہزادی فاطمہ زہرا خلق نہ ہوتی تو رسول اسلام اور مولائے کائنات نہ ہوتے. یعنی شہزادی کے لیے جس طرح ابھی میں نے 11ویں امام کی بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کری, کس طرح ہماری شہزادی کے لیے رسول کا ہم یہ جملہ دیکھتے ہیں حدیث قصہ میں جو ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں کہ رسول اسلام یہ شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے فرماتے تھے. جب شہزادی نے آنے کی اجازت چادر میں مانگی ہے تو رسول اسلام نے کیا کہا ہے, بضعتی یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو اگر رسول رسالت کی منزل پر فائز ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے, رسول اگر نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے, رسول اگر رحمت للعالمین ہیں تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے. تو جو چیزیں رسول کے کردار میں ہیں, چونکہ رسول نے شہزادی کو اپنا ٹکڑا کہا, تو وہی تمام چیزیں آپ کو شہزادی کے کردار میں نظر آئیں گی. اور انشاءاللہ آگے ہم اس پر گفتگو کریں گے. یہ سوالات جو ہیں, یہ سب سے پہلے جو میں سوال پوچھنا چاہوں گی وہ یہی کہ بہت آسان ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کو جناب فاطمہ کہتے ہیں, اس نام کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں امید ہے بہت آسان ہے. آج شہزادی فاطمہ زہرا, دیکھیں شہزادی فاطمہ زہرا کے معجزات کو اگر ہم دیکھتے ہیں بے شمار معجزات ہیں, لیکن یہ فقط ایک لفظ فاطمہ جو ہے, صرف یہ نام لینے سے معجزات تو بہت ہیں. جناب سیدہ کی کہانی جو پڑھی جاتی ہے جناب فاطمہ زہرا کی, بے حساب معجزات ہیں, لیکن یہ برکت جو ہے نا اس نام فاطمہ میں ہے کہ جب ہم نام فاطمہ پکارتے ہیں نا شہزادی کو سیدہ, وہی اتنا بابرکت ہے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اہل تشیع تو چھوڑیے, اہل سنت کس قدر شہزادی کی کہانی کو مانتے ہیں, کس طرح معجزات کو بیان کرتے ہیں. بے حساب ہماری شہزادی کے معجزات ہیں, لیکن فقط یہ نام لینے سے ہی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں, مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم آگے اب انشاءاللہ یہ ایام فاطمیہ ہے, تو جب خدا نے ہمیں توفیق دی ہم یہاں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ہر روز شہزادی کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے. اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ شہزادی بھی ہم سے خوش ہو جائیں, کیونکہ رسول نے خود ہی تو کہا تھا, وہ رسول بھی اسی سے خوش اور راضی ہیں جس نے شہزادی راضی ہیں. اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا, رسول کہتے ہیں اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا. تو بس ہم کوشش یہ کریں گے کہ کچھ نہ کچھ شہزادی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے رہیں انشاءاللہ. اور سوالات کے حوالے سے بھی آپ نے صحیح ہمارے ویورز کے ساتھ یہ بات شیئر کر لی. بہت سارے واقعات ہیں ویورز جو ہم لوگ سنتے آتے ہیں, بچپن سے لے کے ابھی تک سنے ہیں. میں بھی اس سوال میں یہ ایک ضرور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جس میں بہت دفعہ آپ نے یہ روایت سنی ہے کہ 5 رونے والے ایسے گزرے ہیں جن کے روایت میں بہت زیادہ نام ہیں. اگر آپ لوگوں کو نام بھی یاد ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ جو میرے پاس سوالات ہیں اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ بتائیے وہ کون سے مجتہد تھے جو ابھی ہم نے مصائب کے حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کیا, جنہوں نے کہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے ایام کو ایسے منانا چاہیے جیسے انسان عاشور کا دن کے حوالے سے. اور عاشور کے دن کی آپ حالات اور کیفیت جانتے ہیں کہ اس دن ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے.
ہے ہم لوگ کس طرح سے دن گزارتے ہیں، کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا اور غمگین حالت ہوتی ہے، اور دعاؤں اور مناجات کی طرف سے بھی زیادہ ہماری رغبت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بتائیے یہ حدیث حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آئمہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہم خدا کی جانب سے خدا کی مخلوقات پر حجت ہیں، اور ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم پر حجت ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ اسرار اور یہ خدا کا وہ چھپا ہوئی چیز ہے جس کے بارے میں بہت مشکل سے ابھی تک لوگ سرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت ساری احادیث کے بارے میں آ کے سن کے آپ لوگ ایک دم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اس سے مطلب کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ جب وقت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور آ کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ظاہر قبر کی بھی نشاندہی کریں گے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب بی بی کی شہادت ہوتی ہے اور جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو مختلف 40 قبروں کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ وہاں پر امام علی علیہ السلام نے کی، اور مگر نشان ابھی تک صحیح طرح کسی کو نہیں پتا قبر کا کہ کون سا ہے، مگر ہم لوگ جس کے بارے میں بہت ساری روایتوں کے حوالے سے یہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں جنت البقیع میں، جس کے لیے 8 شوال کو پروٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر سٹل جب وقت امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ تو وہ بتائیں گے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز تبھی کھلیں گے، اور جب ہماری یہ سارے سلسلے تبھی ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے، یہ پوری ایک روایتی حوالے سے، مگر اس کے جلدی سے سوال کہ آپ لوگ کو جانتے ہیں کہ پورے مسجد نبوی کے دروازے بند کروا دیے گئے سوائے ایک در کے، کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جو ہے وہ نہیں، یعنی اس کے بارے میں وہ بند کیا جائے گا۔ یہ خیر سوال نہیں ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ باغ فدق کو رسول خدا کی رحلت کے کتنے دنوں کے بعد غصب کر لیا گیا تھا؟ اگر کسی کو یاد ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ان سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے شیئر کی ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس اذان بریک کے بعد انشاءاللہ آپ ہماری خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم لوگ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تاریخ کے حوالے سے باغ فدق کا بہت بڑا ایک کردار ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ بار بار یہ باتیں تمام شیئر کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ان سب کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آج ہم لوگ گفتگو حوالے سے بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہم ابھی نہیں چاہ رہی ہوں کہ اس طرح ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیں اور پھر اس کا ایک ربط ختم ہو جائے گا۔ سیرت اور اخلاق کے حوالے سے بی بی فاطمہ زہرا کا سیرت اور اخلاق، ابھی پچھلے دنوں ہم لوگوں نے سسٹر کو سنا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی مثالیں دی کہ اگر آپ وقت کے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ہر معصوم سے امام زمان علیہ السلام کی مواصلت کو دیکھا کریں۔ اسی طرح ان کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور جو روایتیں ملتی ہیں اور جو کہا گیا، جو ہم لوگوں نے آپ نے پچھلے دنوں بھی یعنی فرائیڈے کے دن بھی شیئر کی تھی کہ امام زمان علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور جب بھی کوئی روایت ایسی ملی ہے تو تب آ کر وہ امام زمان علیہ السلام بی بی کے حق کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں روایتیں جو تھی ہمیں اسی کے متعلق بتا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سسٹر کی طرف، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے حوالے سے اور اس کو بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے جب بھی کوئی جس طرح سے یہ روایت بھی ہے کہ شہزادی کی شادی کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک بہترین لباس تیار کروایا تھا اور وہ اپنی سہیلی کے پاس رکھوا کر گئی تھی کہ جب فاطمہ کی شادی ہو تو یہ اس کو تحفے میں یہ اس کو دیجیے گا کہ وہ یہ لباس کو پہنے۔ ماں نے رکھوایا تھا، جانتی تھی کہ اگر باپ اور بیٹی کے پاس رہے گا تو وہ راہ خدا میں دے دیں گے۔ ماں کی خواہش تھی، اور جب جس طرح شہزادی کی شادی ہونے لگی اور وہ سہیلی نے لا کر حضرت خدیجہ نے جو لباس رکھوایا تھا وہ شہزادی کو عطا کیا۔ شہزادی جب اپنے شوہر کے گھر گئی ہیں اور دوسرے دن جب رسول اسلام ملنے کے لیے آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادی کے جسم پر وہی لباس ہے جس میں جو پرانا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول نے سوال کیا تھا کہ بیٹی وہ لباس کہاں گیا جو تم نے پہنا تھا؟ تو شہزادی نے وہ لباس بھی راہ خدا میں دے دیا۔ تو کس طرح سے ہماری شہزادی نے ہر چیز کو راہ خدا میں، فقط چیزیں نہیں کہ آج اگر شہزادی ہماری رول ماڈل ہیں تو ہمیں شہزادی کس طرح بتاتی ہیں کہ ہر وقت یہ کہا کہ ہر وقت شہزادی چکی پیس رہی ہیں، اگر پیون لگے لباس پہن رہی ہیں، اگر شہزادی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، صرف یہ جملہ تھا کہ یہاں
سے اچھا اجر خدا کی بارگاہ میں ملے گا. کوئی عورت سوال کرنے کے لیے آئی ہے تو شہزادی سے کہا کہ بی بی میں نے اتنے سوال پوچھ لیے, میں شرمندہ ہوں. تو شہزادی نے کیا کہا تھا کہ نہیں, میں کس طرح سے تھکوں گی یا میں کس طرح سے عاجز ہوں گی, جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہاں اتنا اس قدر اجر ملنے والا ہے کہ اگر یہاں ہم نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیا, نگاہ حرام ڈالنے سے, تو وہاں اس سے زیادہ اجر, اس سے کہیں زیادہ اجر وہاں ہے. اپنے کانوں کو گانوں سے بچا لیا تو اس سے زیادہ اجر وہاں ہے. اپنے جسم کو رزق حرام کھانے سے بچا لیا تو ہم دیکھتے ہیں وہاں اس سے زیادہ اجر ملنے والا ہے. شہزادی کی ایک ایک چیز ہم دیکھتے ہیں. عظمت سیدہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور کس طرح خدا, رسول اسلام, مولائے کائنات کس طرح سے ان سے محبت. ابھی آپ دیکھیں گے کہ شہزادی نے کس قدر مصائب اٹھاتی چلی گئیں اس دین کے خاطر, اور کس طرح سے مولائے کائنات کو وصیتیں کریں, کس طرح سے یہ ساری چیزیں ابھی آگے آتی چلی جائیں گی. اور جس طرح سے ابھی ہماری خواہر نے بیان کیا تھا کہ 5 بڑے رونے والے گزرے ہیں, جن میں سے شروع کے 3 سے زیادہ, آخر کے 2 کا گریہ زیادہ بتایا جاتا ہے. اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں ایک ہمارے مولا سید سجاد اور ایک ہماری شہزادی فاطمہ زہرا, کہ کس طرح سے جب مدینے میں ایک شخص نے مجلس برپا کی تھی اور بلایا تھا مولا سید سجاد کو, تو منبر کے قریب بیٹھنے والا امام اس جگہ مقام پر نظر آئے تھے جہاں آنے والوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہوئی تھیں. اور جب صاحب خانہ نے گھبرا کر مولا کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں, تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا کہ میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہیں اور وہ اسی مقام پر بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. قیامت تک برپا ہونے والی مجالس میں کوئی آئے نہ آئے یا نہ آئے, لیکن یہ دادی اور پوتا ضرور آتے ہیں. اور ان دونوں ہی کی, میں اکثر پہلے بھی بیان کر چکی ہوں, ان دونوں ہی کی حالات زندگی ہمیں بہت ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ دونوں ہی جوانی میں بوڑھے ہو گئے تھے. آج ان دونوں ہی کی قبروں کے نشان دیکھیے جو فقط چند پتھروں سے نشاندہی کر رہے ہیں. آج آپ یہ دیکھیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا اور مولا سید سجاد کو جب غسل دیا جا رہا ہے تو اماموں نے چیخ ماری ہے. کیا کہ ان کے زخموں کو دیکھ کر چیخ ماری گئی. کس قدر کہ ہم شہزادی کی ابھی آخر میں تھوڑے سے چند جملے مصائب کے بھی بیان کریں گے. بے شک بے شک. یہ جی بالکل, ہم مصائب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. آپ لوگوں کو معلوم ہے جس طرح آپ لوگوں سے ہم لوگوں نے کہتے رہتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی یقینی طور پر اسٹڈی کرتے ہوں گے. ابھی کنٹرول روم آپ کے پاس انشاءاللہ نمبر سکرین پر موجود ہوگا اور آپ لوگ ہمیں کال کر سکیں گے انشاءاللہ. ہم خطبہ نمبر 202 ہے نہج البلاغہ کا, جو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ خطبہ مل جائے گا آپ کو, شہزادی کی تدفین کے بعد کا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, مگر اس سے پہلے کہ ہمیں جہاں پر ہم رول ماڈل کی بات کر رہے ہیں, جہاں پر ابھی سسٹر نے بڑی اچھی طرح آپ کے ساتھ بیان کیا کہ ہم نے کہا نا کہ ہر ایک امام کو رکھتے چلے جائیں گے تو مماثلت ہم لوگ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی, اور بہت ساری اور نئی ونڈوز اس کے حوالے سے اوپن ہوں گی. ہم لوگ نئے نظریے کے ساتھ سمجھ پائیں گے. کوشش ہماری پوری یہی ہونی چاہیے. حالات اور واقعات سے دیکھیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی اور امام علی علیہ السلام کی جو سلسلہ ہے, جو زندگی ہے, اس میں یہ بھی ہم لوگوں کو نظر آتا ہے کہ وہ بہترین ایک تو شریک حیات تھیں اور امام علی علیہ السلام کی بہترین دوست بھی تھیں. جو حالات اور واقعات, جتنے مصیبت, ہم لوگ اس پہلو سے بھی زندگی کو اگر سمجھ لیں گے کہ کس طرح سے بیوی کا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے, تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. کس طرح سے ہم لوگ اپنی بیوی کی پوری زندگی میں, یا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ایک یا دو نادر بہت ہی کسی قسم کیسے کہ آپ کو واقعات ملیں گے جب بیوی نے کسی چیز کی فرمائش کی ہوگی, مگر اس کے علاوہ دیکھتے ہیں, ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بیجا ڈیمانڈز نہیں تھی بیوی کی زندگی میں. وہ ہم لوگ جو سلسلہ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. پردے کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی کہ امام علی علیہ السلام کا اور بی بی فاطمہ الزہرا کا ریلیشن شپ, ان کی زندگی, اس کو اگر رول ماڈل بنایا جائے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں, پرابلمس بہت حد تک کم ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہم پرورش کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرورش اگر دیکھنا چاہیں گی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اور بی بی رقیہ کی, ان تمام ام کلثوم کی, یہ تمام چیزیں جو سی ہیں ہمارے آگے رول ماڈل کے طریقے
پہ سامنے ہیں اور پھر ہم لوگ ان سے کچھ نہ سیکھیں نہ کریں تو یہ ہماری اپنی کم عقلی بدقسمتی جس کو بھی جس طرح سے بھی آپ لیا جا سکے وہ لے سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اور خطبے کے نمبر ہے 202 اور اتنا تو لانی نہیں ہے, میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جتنا بھی کر سکی اور انشاءاللہ اس کے مفاہیم اور آپ لوگ ترجمے اور آپ اس کو اور اپنے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کے پڑے گا اور بھی سمجھے گی. اور میرا ایک پورا دن کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لوگ خطبے کو جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا اور جس کے لیے خطبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو انہوں نے دیا دربار میں جا کر جو خطبہ دیا تھا اس کے لیے میں کل سن رہی تھی کہ اس میں ایک روایتوں میں ہے کہ اپنے بچوں کو وہ بہت ساری روایات میں ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی ہم یاد کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ خطبہ بی بی کا یاد کرا کے جائیں. اسی طرح یہ خطبہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگ لگتا کیا ہے روایتوں میں ہے کہ ہم لوگ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. اس لیے اس کو خود پڑھیں گے خود اتنا آسان کریں گے اپنی ظاہر ورڈ ٹو ورڈ تو ہر ایک کو یاد کرنا مشکل ہوگا مگر مفاہیم جو اس کا صحیح مقصد ہے وہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ یہ تمام چیزیں رول ماڈل کے طور پر اپنے بچوں کو ہم دکھاتے تو ہیں مگر اس کو پریکٹیکل زندگی میں ان تمام چیزوں سے تھوڑا دور رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے ہمیں اگر موقع دیا اور ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ بچے بھی کسی طریقے سے ہمارے ساتھ یہ ایڈ ہو سکیں اور وہ لوگ بھی اس ڈسکشن پہ آئیں انشاءاللہ. خطبہ ہے جی نہج البلاغہ میں آپ ارشاد کرامی یعنی حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کلمات سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے دفن کے موقع پر پیغمبر اسلام سے رازدارانہ گفتگو کے انداز سے کہے گئے ہیں جب ان کے لیے گریہ کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام. سلام ہو آپ پر خدا کے رسول میری طرف سے اور آپ کی اس دختر کی طرف سے جو آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہے وہ بہت جلد آپ سے ملحق ہو رہی ہے. یا رسول اللہ میری قوت بر صبر آپ کے منتخب روزگار. ہمارے پاس کالر ہیں جی سوری مجھے اس کو فکس کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کی کال لیتی ہوں. لیٹ می کریکٹ اٹ. تیدر میں سسٹر سلمہ آباد صاحبہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے سوالات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ میں یہ مسئلہ پرابلم سالو کر لوں انشاءاللہ. کہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم شہزادی کو راضیہ اور مرضیہ کے کیا معنی ہیں, یہ بی بی کو نام کیوں عطا ہوئے یا القاب کیوں عطا ہوئے. راضیہ یعنی وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے, اور مرضیہ یعنی جن سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. فاطمہ یعنی شہزادی فاطمہ زہرا کے جن کے لیے ہم نے سوال پوچھا ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا. اور ام ابیہا یعنی باپ کی ماں. تو شہزادی کو اس طرح سے کہ شہزادی کے جس طرح میں بیان کر رہی تھی کہ رسول نے کہا کہ فاطمہ بذات منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, یعنی جو چیزیں آپ کو رسول کے کردار میں نظر آئیں گی وہی شہزادی فاطمہ زہرا کے کردار میں نظر آئیں گی. اور رسول کے لیے خدا نے قرآن میں سورہ جمعہ میں کہا ہے هو الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کال لیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر نیلم بخاری صاحبہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ عوام الناس کو ایام فاطمیہ سے روشناس کرا رہی ہیں. پروردگار عالم آپ دونوں کو بلکہ جس چینل سے ہو رہے ہیں اس آگاہی کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کا پروگرام کے سلسلے میں مجھے میسج میں جو ملا ہے میں آپ سے بات کروں گی. ابھی آپ آن ایئر ہے جی میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یا ذرا کی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جی اگر سمینہ صاحبہ نے تھوڑی سی اجازت دے دیں. اور آپ جی جی بالکل بالکل اجازت ہے بسم اللہ کیجیے. اچھا یہ ہے کہ اس بات کے ہم لوگ اصل میں ذکر نہیں کرتے کہ سادات جو ہے جو اولاد جناب فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ ہے اس پر ظلم کرنے سے حکومت اور زندگی دونوں چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, بہت بڑے ہمارے ماشاءاللہ سے لکھنے والے ہیں حسن ابدلی صاحب, آپ ان کے نام سے واقف ہوں گی. انہوں نے بہت ساری اس کی مثالیں دی ہیں. میں ایک مثال دیتی ہوں
کہ عبد الملک بن مروان جو تھا اس نے بڑی رازداری سے خط لکھا حجاج بن یوسف کو جو دنیا کا بدترین ظالم شخص گزرا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، کبھی اولاد فاطمہ الزہرا پہ ظلم و ستم نہ کرنا، اس سے تمہاری حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور تمہاری زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات صرف ان دو لوگوں کے درمیان تھی، لیکن پروردگار عالم نے ہمارے ائمہ طاہرین کو الحمدللہ وہ علم عطا فرمایا ہے جو ہماری عقل میں نہیں سما سکتا۔ صحیح جواب خط وہ کیا دیتا، فوراً ہی جناب وقت کے امام جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی اپنے محمد قاصد کو بھیجا عبد المالک کے پاس کہ تو نے حجاج کو اولاد فاطمہ الزہرا پہ ظلم کرنے سے روکا ہے، تیری مدت حکومت جو ہے وہ طویل ہوگی، اور جس نے کیا ہے واقعی اگر آپ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جی بالکل ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم کربلا والوں پہ ظلم نام لے لے کے کہتے ہیں شمر نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا، حرم اور فلاں نے یہ کیا۔ ہمارے یہاں پہ ان لوگوں نے جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا پہ ظلم کیا ان کے نام لینے سے ہم اس لیے خاموش ہیں کہ اس سے امت میں کتنا فساد پیدا ہوگا۔ ہم 2 گھنٹے بیٹھ کے پروگرام کریں گے، بعد میں پتہ چلے گا پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ہم ابھی صرف وقت کے امام کا جو انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب کو پتہ ہے بالکل کہ وہ جنگ کربلا میں 60 سال کے بعد ہوا، یہ جو چند دن کے بعد ہوا، کس نے ہاتھ اٹھایا، کس نے ہاتھ پہ کوڑا مارا، کس نے دروازہ جلایا، بالکل سب کو پتہ ہے ان کی حکومتیں کتنے کم دن رہی اور کس بری موت وہ لوگ مرے گے۔ بالکل بالکل جزاک اللہ، جو ہے میں آپ پروگرام کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک آپ دعا کے بعد السلام، خدا حافظ۔ خدا حافظ خدا حافظ جزاک اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سسٹر نیلم بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم لوگ، اور انہوں نے جس طرف اشارہ کیا اور جس بہترین چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے وہ واقعتاً ویورز ایسا ہی ہے۔ اگر آپ لوگ آج کی تاریخ کا مطالعہ کریں، کیونکہ میرے پاس یہی تھا، ابھی برادر عاصم کا بھی یہی ٹیکسٹ آیا تھا کہ ہم لوگ کو کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور جو یمن کے حالات ہیں، اور ایون میں نے ابھی یہاں پر لکھا ہے کہ جو عراق میں جہاد کرتے ہوئے ہمارے عالم دین کی شہادت ہوئی ہے، عالم جن سے محمد رضا الشرازی کے نام سے، ان عالم دین کی بھی شہادت آج ہو گئی ہے وہاں پر عراق میں۔ تو یہ تمام چیزیں اب تاریخ دیکھ لیں، ہم لوگ جتنی تاریخ، یزید کی حکومت کتنے دن رہی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے نا، بہت ساری مشہور چیزیں ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہماری تاریخ میں دیکھا گیا ہے اور یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا ظلم، یہ تمام چیزیں اپنے آپ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی اور اسی طرح ہوتا چلا آیا۔ ظلم ائمہ علیہ السلام پر ہوئے اور اس کے بعد ان کے پاس بھی بچا کوئی نہیں ہے، سکون سے وہ لوگ بھی نہیں زندہ رہے جنہوں نے، مگر یہ واقعتاً بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ نام لینے کی وجہ سے یہ تمام حالات، اور ان سے خاص طور پر آپ اور میں اپنے آپ کو تھوڑا بہتری کر لیں تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے مثال ہوگی۔ نام لے کر اس ٹائم پر دشمنی کرنا، یا آپ لوگ کل کے جس طرح جو ہمارے حالات و واقعات چل رہے ہیں اس ٹائم پر، جو دین اسلام پر جب بھی بنی ہے نا، تو ائمہ علیہ السلام نے جتنا بھی پڑھنے کی کوشش کری ہوں، انہوں نے سب سے پیورٹی بیسس جو رکھی ہیں، سب سے پہلی پریفرنس جس چیز کو دی ہے وہ دین اسلام کو ہے۔ اپنے آپ کا اپنا غم اپنا دکھ اس کو بہت پیچھے رکھا ہے۔ اگر دین پہ بات آ گئی ہے تو وہاں پر ہم لوگوں کو صلح امام حسن علیہ السلام بھی ملتی ہے، اگر دین پر بات آ گئی ہے تو وہاں پر قیام امام حسین علیہ السلام ملتا ہے، امام کی شہادت ملتی ہے۔ اگر دین پر بات آ گئی ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر دین پر بات آ گئی، امام وہاں پر علی پر موجودگی ہے، وہاں پر امام علی کی ظاہر طاقت اور ہمت شجاعت ہر کوئی جانتا ہے، پوری دنیا اس چیز کی مثالیں دیتی ہے۔ تو شجاعت و ہمت جانے کے باوجود امام علی وہاں پر اس ٹائم پر جو خاموش رہے کہ دین کے لیے، اور ابھی جو رائٹ نو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو مصلحتاً، مگر اس میں جو ظلم ہوا ہے وہ تاریخ میں رقم ہے، اور جو تاریخ میں لکھا گیا ہے اس کے بارے میں ائمہ کی جو روایات ہیں وہ ویسا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ جب وقت کے امام ظہور فرمائیں گے تو تب جب یہ دنیا عدل سے بھر جائے گی تو یہ واقعات
تب رونما ہوں گے. بہت ہی اچھا میسج, کچھ کیونکہ یہاں پر کچھ ہمارے لیے لمٹس ہوتی ہیں, ہم اس ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے امید آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا. ہم لوگوں کو کس طرح سے تولا کرنا چاہیے, کس طرح سے تبرہ کرنا چاہیے, اس کے پورے طریقے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں. اور اگر آپ لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ سے باقاعدگی کے ساتھ زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو اس میں بھی یہ چیز ملتی ہوگی انشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سامہ, پھر میں انشاءاللہ خطبے کی طرف آگے. ہاں, میں آپ کے سوال پہ بات پہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں فروع دین یہ جس طرح سے اہل بیت ہمارے لیے ائمہ معصومین رول ماڈل آئے ہیں, تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح سے فروع دین انہوں نے جس طرح انجام دیے ہیں ہمیں بالکل اسی طرح سے ان تمام فروع دین کو انجام دینا ہے. تو جب جا کے ہم ایک صحیح عمل کی منزل پر پہنچیں گے کہ جس طرح سے نماز ہے کہ ہم نماز میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں, روزہ ہے, حج, زکوٰۃ, اور پھر آخر میں جو تولا و تبرہ آتا ہے یہ بھی جس طرح معصومین نے کیا ہمیں بھی اسی طریقے سے انجام دینا ہے. بالکل انشاءاللہ. ہم خطبے کی طرف آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پھر یہ ٹائم نکل جائے گا, پھر کچھ اینڈ پہ مصائب انشاءاللہ بی کے امام علی رحمۃ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی اس دختر سے اس طرف آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہے اور بہت جلدی سے آپ سے ملک ہو رہی ہے. یا رسول اللہ, میری قوت صبر آپ کے منتخب روزگار دختر کے بارے میں ختم ہوئی جا رہی ہے اور میری ہمت ساتھ چھوڑ دے رہی ہے. صرف سہارا یہ ہے کہ میں نے آپ کے فراق عظیم صدمہ اور جانگنا حادثہ پر صبر کر لیا تھا. یہاں پر امام اپنے مصائب, اپنا درد دل وہاں پر بیان کر رہے ہیں, اور سب سے پہلا صدمہ ظاہر ہے امام علی علیہ السلام کی ذات کے لیے بھی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑے ہی عرصے پہلے جو کہ روایتوں میں جس طرح ہماری بہن نے بتایا آپ کے ساتھ 75 یا 95 دن کا فرق ان دونوں کی شہادتوں میں دنوں کے حساب سے ہے. تو اب بھی صبر کروں گا. امام فرماتے میں اب بھی صبر کروں گا. آپ کو قبر میں اتارا تھا اور میرے ہی سینے پر سر رکھ کر آپ نے انتقال فرمایا تھا. بہرحال میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور مجھے بھی اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون آیت کا حوالہ دیا گیا. آج امانت واپس چلی گئی اور جو چیز میری تحویل میں تھی وہ مجھ سے چھڑا لی گئی. اب میرا رنج و غم دائمی ہے اور میری راتیں نظر بیداری ہیں جب تک مجھے بھی پروردگار اس گھر تک نہ پہنچا دے جہاں آپ کا قیام ہے. عنقریب آپ کی دختر نیک اختران حالات کی اطلاع دیں گی. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد وہاں پر امام علی علیہ السلام اپنا جو درد دل اور وہ حالات و واقعات بیان کی کہ حالات اور واقعات کی اطلاع بی بی, یعنی جو ہم پڑھتے ہیں جو روایتوں میں سنتے ہیں نا کہ بی بی شکایت کریں گی امت کی کہ کس طرح. اور اگر ہم لوگ ابھی صبح میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی, بہرحال انوار میں آپ لوگ کو جلد میں ملے گا کہ جو رسول خدا کی پیشن گوئی ہیں اور ان کی جو وصیت ہے ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے کہ بی بی کو کہ میرے بعد وہ جب بی بی ان کو دیکھ رہی تھی حالت نزا کا عالم تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت, کہ اس ٹائم پر اس موقع پر وہ گریہ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم گریہ کس لیے کر رہی ہو, اور وہ ساتھ اطلاع دے رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا, یہ امت کس طرح تم پر ظلم کرے گی, تمہارے گھر پہ آگ لے کر آئے گی, تمہیں اس طرح سے علی کے یعنی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اور تم یہ نہیں امت کی پوری جتنا سلوک وہ بیان کر رہے تھے اور وہ گریہ کر رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹی گریہ کا سبب کیا ہے, تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہے کہ مجھے آپ کی جدائی کا گریہ, اس کی وجہ سے مصائب تو اپنی جگہ پر ہے, جدائی رسول خدا کی جدائی کے حوالے سے وہ ان پر بہت زیادہ گریہ طاری تھا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے بعد اطلاع دی گئی اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کس طرح آپ کی امت نے اس پر ظلم ڈھانے کے لیے اتفاق کر لیا تھا. آپ اس سے مفصل سوال فرمائیں اور جملہ حالات دریافت کریں. اب جنہوں نے ظلم کیا ہے ظاہر ہے ان کے حوالے سے بہت ساری روایت ہیں کہ جیسے امام کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے بات کی ہے انشاءاللہ. افسوس یہ ہے کہ سب اس وقت ہوا جب آپ کا زمانہ گزرے دیر نہ ہوئی تھی اور ابھی آپ کا تذکرہ باقی تھا. میرا سلام ہو آپ دونوں پر, اس شخص کا سلام جو رخصت کرنے والا ہے اور تنگ و ملول نہیں ہے.
میں اگر اس قبر سے واپس چلا جاؤں تو یہ کسی دل تنگی کا نتیجہ نہیں ہے، اور اگر یہیں ٹھہرا جاؤں تو یہ اس وعدے کی بے اعتباری نہیں ہے جو پروردگار نے صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے۔ تو امام نے بہت سارے مسائل اور ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی اس خطبے کے طریقے پہ چھوڑی کہ جہاں پر جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو واپس جانا ہے، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرو کسی کی جدائی پر، تو میں اس صبر کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوں۔ تو چھوٹے چھوٹے اگر پیغامات اگر ہم لوگ اس میں سے ہی ڈھونڈنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہت آسان ہوں گی اگر ہم اس طرح سے ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ میرا خیال ہے نمبر اسکرین پر موجود ہے اور آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ سوالات ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر ہماری سسٹر اس کے بارے میں بھی اگر آپ خطبے کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں تو پلیز۔ بے شک شہزادی پہ اس قدر مصائب ٹوٹے کہ شہزادی نے یہ کہا کہ اگر بابا یہ دنوں پہ پڑھتے تو وہ سیاہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یعنی تاریک رات ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کس قدر مصائب شہزادی پر ٹوٹے ہیں، اور انشاءاللہ آخر میں ہم تھوڑے سے شہزادی کے جو ہے نا مصائب بیان کریں گے۔ تو میں نے جو سوالات آپ کے سامنے پوچھے تھے کہ شہزادی کو راضیہ و مرضیہ یہ القاب کیوں عطا کیے پروردگار نے، راضیہ کے معنی کیا ہیں، مرضیہ کے معنی کیا ہیں، اور فاطمہ کے معنی کیا ہیں، ام ابیہا کے کیا معنی ہیں، یہ بہت آسان ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان سوالات میں سے کسی ایک کا بھی جواب ہمیں ضرور دیں گے۔ یہ ہماری شہزادی کے نام اور القابات ہیں جو ہم نے بیان کیے، کہ میں جس طرح سے بیان کر رہی تھی کہ سورہ جمعہ میں پروردگار عالم نے یہ بیان کیا کہ ہم نے رسول کو هو الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول کو جو پروردگار نے بھیجا تو ان کو تین کاموں کی ذمہ داری تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی وہ قرآن کی تعلیم دیں، آیات قرآنی سنائیں، ویزکیہم، لوگوں کے نفوس کو پاک و پاکیزہ کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں بخوبی ہماری، اگر رسول نے فاطمہ کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہمیں شہزادی کے کردار میں نظر آتی ہیں کہ آپ دیکھیے شہزادی نے کس طرح آیات قرآنی کی تلاوت کری کہ جناب فضہ جو شہزادی کے گھر میں رہتی تھی 20 سال تک فضہ فقط قرآنی آیات سے کلام کرتی رہی۔ یہ اماں فضہ کا علم دیکھیے قرآن کا، آیات قرآنی کا، شہزادی کی صحبت میں رہنے کا، کس طرح سے وہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتی تھیں، اور کس طرح شہزادی نے نفوس کو پاک و پاکیزہ کیا، کہ جس طرح سے ام ایمن جب شہزادی کی وفات کے بعد چلی ہیں اور چلنے کے بعد کہ اب میرا مدینے میں دل نہیں لگتا اور مکے کی جانب جا رہی تھی، اور بیابان آیا، عرب کا صحرا آیا، اور پیاس کی شدت سے جا بلب ہوئی، اور جو کھانا اور پانی لے کر گئی تھی وہ سفر میں ختم ہو گیا، تو ایک مرتبہ جب پیاس سے جا بلب ہوئی تو آسمان کی طرف رخ کیا اور آواز دی، پالنے والے بار الہ میں تیری اس شہزادی کی کنیز ہوں، تجھے اس شہزادی، میری شہزادی فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ تو مجھے پانی عطا کر دے۔ اور بس آسمان سے ڈول آیا، کتاب بحار الانوار کی روایت ہے، آسمان سے ڈول آیا اور اس ڈول میں سے پانی کو ام ایمن نے پیا تو 7 سال تک وہ پانی پینے سے نہ انہیں بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اور آپ دیکھیے کس طرح سے شہزادی نے نفوس کو پاک و پاکیزہ کیا کہ وہ چادر جو شہزادی کی مولا کائنات نے یہودی کے پاس رکھوائی تھی گروی، اور گروی رکھوا کے مولا چلے گئے تھے، تو جب اس کی یہودی کی زوجہ کا گزر، اس نے کیا کیا، اس چادر کو ایک کوٹھڑی میں رکھ دیا، اور جب اس کی بیوی کا گزر وہاں سے ہوا تو کیا دیکھا کہ اس طرح سے شہزادی کی چادر سے نور ساطع ہو رہا ہے کہ پوری کوٹھڑی نور سے جگمگا رہی ہے۔ دوڑ کر اپنے شوہر کو بلا لائی، اور پھر ان دونوں نے یہ نور دیکھا، اور پھر ان دونوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ یہ نور کیسا؟ کہا کہ علی جو چادر فاطمہ کی دے کر گئے تھے اس کو میں نے کوٹھڑی میں رکھا تھا، جس سے یہ نور ساطع ہو رہا ہے، نور بلند ہو رہا ہے کہ جس سے پوری کوٹھڑی جگمگا رہی ہے۔ یعنی فقط ہماری شہزادی کی اس چادر نے 80 افراد کا تزکیہ نفس اسی وقت کر دیا۔
شہزادی کی فقط چادر ہی اس طرح سے تزکیہ نفس کرتی ہے، اور کس طرح سے ہماری شہزادی کو کتاب بہار الانوار ہی کی روایت ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے ہم نے 10 چیزیں 10 خواتین کو عطا کریں، اور جس میں آخر میں یہ ہے کہ ہم نے شہزادی فاطمہ زہرا کو علم و حکمت سے سرفراز کیا. کہ شہزادی کا مقام، کہ ہماری شہزادی اتنے بڑے خاتون جنت ہیں، امام حسن اور حسین کی ماں ہے شہزادی فاطمہ زہرا. کہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کس قدر مصیبتوں اور تکلیفوں میں، مصائب میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں، کس طرح سے گزرتی ہے، اور پھر حضرت محسن کی شہادت ہوتی ہے. اور اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تاریخ کے اندر کہ شہزادی، دیکھیں جس طرح فروع دین کی بھی ابھی بات ہوئی تھی، میں مصائب سے پہلے چاہیے تھوڑا سا بیان کر سکوں، میں خدا مجھے توفیق دے، کہ شہزادی فاطمہ زہرا کہ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا، اور وہ جو حضرت محسن کی شہادت ہونے سے کس طرح سے وہ واقعہ پورا آپ کو پتا ہے کہ مولا علی کے گھر کے باہر لکڑیوں کو جمع کیا گیا، دروازہ جلایا گیا شہزادی کا، اور کس طرح وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا دیا گیا، کس طرح وہ دشمنیوں کا نظر آ رہی ہیں، اور کتنی مصیبتیں شہزادی اٹھا رہی ہیں. اور پھر حضرت محسن کی شہادت ہو جاتی ہے، کس طرح شہزادی کے جسم پر جو تازیانے کے نشان ہیں، اور کس طرح ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے شہزادی کس طرح فروع دین نماز کو ادا کرتی تھی، اس طرح سے پڑھتی تھی کہ دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی تھی شہزادی، اور اس طرح سے جو ہے نماز کو ادا کیا کرتی تھی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے. جی آپ کال دیکھ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرن سسٹر سائمہ کو بھی میرا بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. اور بیوی کی شہادت کا آج میں پرسہ دیتی ہوں وقت کے امام زمان میں صلی اللہ محمد کو اس دن کا آپ کہیے جس کو روز عاشورہ سے کہا ہے ہمارے 5ویں امام نے کہ روز عاشورہ کی طرح اس کو شمار کرو. بیوی پہ کس طرح ظالموں نے ظلم کرتے ان کی شہادت ہوئی، اور بے شک بس سب کو پرسہ دیتی ہوں احیان نشیانے. مولا قبول فرمائے انشاءاللہ، مولا قبول فرمائے اس کو اپنی بارگاہ میں ذکر آپ لوگ کر رہی ہیں، جزاک اللہ. اللہ آپ کو تفصیلات میں اور اضافہ فرمائے. الہی آمین. الہی آپ آمین. کی جائز مراد ان کے صدقے میں پوری ہوں. الہی آمین. آپ ان سب کے کی اسماء الحسنی پر چلنے کی ہمیں جو انہوں نے بتائے ہیں توفیق عطا توفیق ہمیں عطا فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. بے شک بی بی نے جس سیرت کے پہ چلیں تو بس ویسے ہی بن جائیں جیسے مولا چاہتے ہیں، بیوی چاہتی ہیں. الہی آمین. الہی آمین. اور سسٹر سوال کون کون سے کریں؟ جی پوچھے گا. راضیہ اور مرضیہ جو شہزادی کو نام عطا ہوئے، ان کے کیا معنی ہیں؟ یا فاطمہ اور ام ابیہا، راضیہ مرضیہ فاطمہ ام ابیہا، شہزادی کے کسی بھی ایک نام کے معنی پوچھے گئے ہیں. جی تو ام ابیہا تو آپ نے بتایا اپنے باپ کی ماں جی ابھی، جی اور جو ہے فاطمہ کے معنی ہیں آنکھ سے دور رہنے والی اور آنکھ سے دور رکھنے والی، الگ کرنے والی، وہ بھی آنکھ سے دور رہے گا، بچانے والی، بالکل بالکل جہنم کی آگ. اور راضیہ کے معنی تو یہ جس سے خدا راضی ہو، اور مرضیہ وہ کہ ظاہر ہے جو خدا کی مرضی پہ راضی رہے. صحیح. جزاک اللہ. ابھی انشاءاللہ سسٹر آپ کو دوبارہ سے اس کا جواب دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک بڑی مشہور روایت سنتے ہیں ہم لوگ جن سے یہ 5 رونے والے ایسے گزرے ہیں. آپ کو کچھ نام یاد ہیں کہ کون کون رویا ہے تاریخ میں اس طرح؟ جی ایک تو حضرت نوح بہت رویا کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے، ان کا نام ہی نوح. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر. اور ایک جناب ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تو واقعہ کربلا کے بعد 40 سال ہوئے ہیں. اور ایک حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے جو بالکل 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 حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم میں روئے. اور ایک جناب فاطمہ تو زہرا کا بھی شمار ہے اپنے والد محترم کے اس میں. جی بالکل بالکل. اور پھر ظاہر بیوی تو بعد میں بھی اب تلک رو رہی ہیں، سمجھیں بالکل کیا آج تک ان کے ماننے والوں کو کیسے ظلم و ستم کا شکار کیا گیا. ہمارے 11 امام شہید کیے گئے، ان کے غم کی آج تک وہ ہیں. بے شک ہر امام کے
شہزادی کے زخم تازہ ہوئے ہیں، ابھی تک اسی طرح تازہ ہیں، اور انشاءاللہ جب ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ وہ اس کو بدلا دیں گے. اللہ آمین، اللہ آمین، فرج اللہ آمین. جزاک اللہ سسٹر، تھینک یو سو آپ مچ. بتائیے گا مجھے جو جواب میرے صحیح نہیں ہے تو ہے. اوکے انشاءاللہ ابھی آپ کو آن ایئر بتاتے ہیں. ابھی ہم جزاک اللہ، تھینک یو سو اور مچ. جو سپاروں کا کرن آپ بتائیں گے، آپ نے کہا تھا کل. جی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. اور میری نا 10 تصدیاں سلوات کی میں نے بیوی کے لیے نذرانہ ہدیہ پیش کروں. ماشاء ٹھیک ہے، اللہ، آج انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے زیارت بھی ضرور. بیوی کی پڑی ہے. زیارت بھی پڑھ لی بیبی کی. اوکے انشاءاللہ وہ بھی میں اس کے بارے میں بات کروں. جزاک اللہ. تھینک یو خدا سو آپ کو بھی مچ. جزائے خیر دے اور میری بھی قبول و مقبول فرمائے. اللہ الہی اللہ آمین. فی امان جزاک اللہ، اللہ، خدا فی امان حافظ. اللہ، خدا حافظ. جزاک اللہ جی، خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے. جو بھی اپنا جس طرح سے بھی حصہ ڈالتے ہیں، یہ ہمارا واقعتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آج کے دن کے اثر اور خصوصیت کے ساتھ آپ لوگ اور میں اپنے آپ کو خوش قسمتوں میں شمار کریں. اس حوالے سے ظاہر آج غم کا دن ہے، مگر پھر بھی ہمیں اس بارے میں ادراک ہے کہ آج ہم کس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ہم لوگ اس معاملے میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جتنا بھی علم حاصل کر رہے ہیں یا آپ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بھی نہیں معلوم ہوگا، اور وہ لوگ اپنی زندگیوں میں اسی طرح اٹھے ہوں گے اور تیار ہو کر چلے گئے ہوں گے، نہ اپنے بچوں سے بات کی ہوگی، نہ اپنے گھر میں ڈسکشن کی ہوگی. یقین مانے ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر اور ہم پر کرم کیا کہ ہم لوگ اپنے یہ جو خاص طور پر ایام، جس طرح آج کل تو ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہیں، مگر جس طرح سے آئمہ علیہ السلام کی شہادت یا ولادت کے دن ہوتے ہیں اور ہم خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے وہ پروگرام کہتے ہیں. اور آج کا بھی یہ پروگرام ہماری شہزادی ہم سے راضی ہو جائیں کہ ہم ان کے حق کے لیے اپنے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں. جو تاریخ نے ظلم کیا ان کے اوپر اور جو تاریخ ابھی تک رقم ہے اور جو بیوی کے زخم ابھی تک تازہ ہیں، وہ روز محشر بیوی کا آنا اور شفاعت کرانا ہم لوگ کے لیے، ہم لوگ بہت ہی اس حوالے سے اگر سوچیں اپنے آپ کو کہ ہم لوگ اعمال کے آخری لائن پر ہیں، اور ابھی بھی ہماری بیوی انشاءاللہ جیسا ہمارا عقیدہ ہے اس بارے میں کہ بیوی ہماری شفاعت کرائیں گی، تو ہم لوگ اپنے آپ کو اس چیز کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے. ہم لوگ ابھی میں پڑھ رہی تھی اس حوالے سے ایک بہت بڑی مثال دی جاتی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا، تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا، اس کی اس قدر فضیلت ہے. اگر اس کو پڑھا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے جو بی بی سے منسوب کی گئی ہے، اور ظاہر ہے جس طرح یہ تسبیح ملی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو جانتے ہیں، آپ لوگ اس کے بارے میں سنا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی ہے. مگر ابھی جب میں پچھلے دنوں سن رہی تھی تو صادق حسن صاحب کی یہ بڑا اچھا پیغام ملا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اکثریت میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ توسل کریں، وسیلہ بنائیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح. مطلب یہ کہ یہی جو ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں جو ریگولر تسبیح ہے اس کو منسوخ. مگر اس کے لیے انہوں نے ایک خاص طریقہ جو بتایا، ایک دم میرے تسبیح کے بارے میں بات شروع ہوئی تو ذہن میں آیا، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں کہ خصوصیت کے ساتھ انہوں نے کہا رزق کے حوالے سے جو پریشان ہوتے ہیں، جو پریشانی ہے، آپ توسل کیسے کریں. ویسے تو ہمارے لیے لازم ہے اور بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے، اس ٹائم پر آئمہ سے روایات ملتی ہیں کہ اپنے نماز کو ختم کر کے اور اگر تسبیحات بی بی فاطمہ الزہرا لائک اب واجب کی طرح اس کو پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کی تعلیم دیں. اگر اس تسبیح کو پڑھنا، اور اگر آپ لوگ جاتی دفعہ گھر سے نکلتے وقت اگر جیسے ہم لوگ جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں اگر یہ پڑھی جائے تسبیحات بی بی فاطمہ الزہرا اور وسیلہ دیا جائے بی بی کی ذات کا، تو رزق میں اضافے کی، اور خالی رزق میں ہی نہیں، کسی بھی چیز کی توفیق، علم کی توفیق ہو، کسی کام کرنے کی توفیق مانگنی ہو، تو اگر ہم لوگ اس کا وسیلہ دے کر مانگے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. چلو آگے بڑھتی ہوں. سسٹر سیما عباس سے پوچھتی ہوں کہ سوالات کے جوابات ہماری فارم نے جو دیے ہیں اس کے بارے میں پلیز روشنی ڈالیں. ہاں، انہوں نے جو جوابات دیے ہیں کہ راضیہ یعنی وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور مرضیہ کے معنی ہیں یعنی اللہ ان سے راضی، جس سے راضی ہو جائے. یعنی ہماری شہزادی بھی خدا کی رضا پہ کس قدر راضی تھیں، اور خدا بھی شہزادی فاطمہ زہرا سے مرضیہ کس قدر راضی تھا کہ جنہیں مرضیہ کا نام عطا ہوا. فاطمہ یعنی جہنم کی آگ سے بچانے والی، اور ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں ام ابیہا. بالکل
بالکل جزاک اللہ جی. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا میں نے جو صبح پڑھے تھے اس میں نام انہوں نے یہی بتائے تھے, اس میں ایک اور نام حضرت آدم کا بھی لکھا تھا انہوں نے کہ انہوں نے بھی بہت گریہ کیا تھا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی آپ نے ذکر کیا, اور اسی طرح بھی فاطمہ الزہرا کا, امام سید الساجدین کا, اور حضرت یوسف کا. تو یہ تمام چیزیں اس میں بھی تھیں, اور صرف حضرت آدم کا جو ہے وہ نام نہیں تھا, وہ آپ نے لیا. باقی آپ کا سوال کا جواب بالکل ٹھیک تھا. اس کے علاوہ ہم لوگ ابھی آپ کے ساتھ تسبیحات کی بات کی. ایک اور چیز میں جو پڑھی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ہمارے علماء بہت ساری روایات میں ملتا ہے, بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ تعلیم دی جاتی ہے کہ خاص طور پر ان ایام فاطمیہ کے حوالے سے. اور آپ لوگ کے ظاہر سینٹرز میں اور جگہ جگہ مجالس کا سلسلہ جاری ہوگا, آج بھی کل بھی آپ لوگ جہاں جہاں کہیں پہ بھی جا رہے ہیں وہاں پر خصوصیت کے ساتھ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں باتیں ہو. اور سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا, جو آپ لوگ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے, سب سے بڑی جو دہشت گردی سب سے پہلے ہوئی وہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے میں, ان کے دروازے پر لکڑیاں لے کر جانے میں اور آگ جلانے میں ہوئی. اسی طرح آیت اللہ صفائی گلپائی گانی ان سے ریلیٹڈ یہاں پر پوسٹ جو شیئر کی گئی ہے کہ فاطمیہ ایک تاریخ ہے. ایام فاطمیہ جو آپ لوگ اور ہم لوگ منا رہے ہیں, یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے فوراً ہی یعنی تھوڑے ہی عرصے کے بعد پیش آیا, اور وہ محسن اسلام جنہوں نے پوری دنیا کو زندگی کا ایک مطلب سکھایا, ایک زندہ انسان کی مثال. اور جب ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ اپنا خطبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پڑھیں گے جو انہوں نے دربار میں دیا تھا, تو وہاں پر وہ صحیح طور پر سمجھائیں گے کہ انسان کی اوقات کیا تھی. یہ انسان جو پہلے گدلے پانی یعنی وہ جو گندا پانی جگہوں پر جمع ہو جایا کرتا تھا وہ لوگ پینے کے لیے ترسا کرتے تھے, تو اس سے پہلے جو اسلام سے پہلے انسان کی حالت تھی اس کے بارے میں بھی بی بی نے ذکر کیا ہے. تو یہ بالکل تاریخ کا ایک بہت سے باب, اور جس کے بارے میں ہم لوگ جتنی گفتگو کریں اتنا کم ہے. اس میں وہ بیان کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ فاطمیہ ایک تاریخ ہے. فاطمیہ یعنی ظالموں کے سر پر فریاد, اور فاطمیہ یعنی حق کی باطل پر کامیابی کی خاطر جہاد. حق اور باطل کی پہچان ایام فاطمیہ سے آپ لوگ لے سکتے ہیں, ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کس کا حق اور کہاں پر حق غضب کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں اگر سمجھنی ہے تو یہ ایام فاطمیہ کی طرف ہم لوگ کو رجوع کرایا جائے. یعنی فاطمیہ یعنی حضرت مہدی کی عالمی اور الہی حکومت کا دن, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ ایام فاطمیہ, جہاں سے یہ نسبت شروع ہوئی ہے اور وہیں پر جا کر اس کا اختتام ہوگا. جی ہاں, فاطمیہ عاشور ہے, فاطمیہ شب قدر ہے, فاطمیہ غدیر اور نیمہ شبان ہے. بنیاد مین سینٹر پوائنٹ, جس طرح اسلام کا سینٹر پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں ریلیٹڈ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور یہ ایک درمیان میں ایک نقطے کی حیثیت رکھتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اتنے یعنی بہت ساری مثالیں جو علماء کرام بہترین طریقے سے سمجھا سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 اماموں یا یہ کہہ دوں کہ 13 معصومین ایک طرف اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایک طرف. اگر کبھی آپ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو لطف اور جو چیز محسوس ہوگی, آپ ظاہرہ خواتین کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ عورت اپنے اوپر فخر کرتی ہے اس بارے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو دیکھتے ہوئے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ فاطمیہ غدیر ہے, فاطمیہ نیمہ شبان ہے, فاطمیہ یعنی ظلمت پر نور کی کامیابی کا دن ہے. یہ ایام فاطمیہ جو ہم مناتے ہیں یہ تمام اور تمام حق کا دن ہے, حق اور باطل کی پہچان کے دن کے لیے ایام فاطمیہ. کبھی اس سے ہم لوگ حالات اور واقعات وہ جو سلسلہ ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے, مگر ہم لوگ ان چیزوں سے ایک لمحے یا ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنے ذہنوں میں رکھیں, اپنے نسلوں میں اس چیز کو ٹرانسفر کر کے جائیں. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے آلموسٹ, اور میں چاہوں گی کہ سسٹر سائمہ باس کچھ مصائب کے حوالے سے ذکر کریں, پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف آگے بڑھیں گے. شہزادی فاطمہ زہرا کے مصائب بیان کرنے کی تو دلوں میں اتنی طاقت نہیں ہے, اور نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں, نہ بیان کر سکتے ہیں. صرف یہی سن کر لرز جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں کہ ہماری شہزادی کی 18 سال کی زندگی اس قدر مصائب آلود تھی کہ شہزادی نے خود کہا. آپ کے پاس کال ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سر, روزانہ 35 تصویر جناب فاطمہ کی پڑھتی ہوں,
تو آپ اگر اس میں شامل کر لیں جمعرات کے دن کے اس میں تو جی ضرور. دوسرا میں نے آپ کو سجیشن دیا تھا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جی انشاءاللہ معذرت خواہ کچھ، کیونکہ ہم کچھ ایسا سلسلہ ہو گیا تھا کہ ہم بھی آؤٹ آف ٹرن چلے گئے تھے، یہاں پر نہیں تھے ہم لوگ. اچھا اچھا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر میں جیسے پلان. جی ضرور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں. اوکے. میں بتایا تمہارا روزانہ میں 35 تصویر دو پارے میں پڑھتی ہوں، پھر 35 تصویر روزانہ پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ بی بی. اوکے درود کی تسبیحات پڑھتی ہیں. جی بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. خدا آپ کی توفیق اچھا عطا. جی شکریہ. شکریہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سسٹر صفیہ عابدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آپ لوگوں کی محبت ہے، یقین مانیں کہ آپ لوگ اتنے خلوص اور محبت کے ساتھ ہم لوگ کو سجیشنز بھی دیتے ہیں، اور یہی فیڈ بیک کی ہم لوگ کو ضرورت بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جس کے لیے میں خود ڈیسیژن نہیں لیتی ہوں. تو اس لیے میرے لیے تھوڑی معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑی پرابلمز ایسی آ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے اور آپ کی تسبیحات کو قبول فرمائے. جتنی بھی عبادت کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ ویورز آپ لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کریں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، جو کہ بہت ہی واقعتاً مشکل کام ہے. جیسے ہی بیوی کا ذکر آتا ہے اور وہ انسان کی روح کام جاتی ہے کہ جو محسن اسلام ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے، جن کی وجہ سے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، جن کی وجہ سے یہ درخت ہمارے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ جن کی وجہ سے یہ میں اور آپ اپنی اے سی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے، یہ سب ان کی وجہ سے ہے. اور یہ ان کی دنیا نہیں سمجھ پائی. اور مجھے لگتا ہے جہاں پر دل پھٹ جاتا ہے، جہاں پر خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے. اور ابھی تک یہ ظلم تب نہیں ہوا، یہ ظلم ابھی تک اسی طرح جاری ہے کہ واقعتاً ہم ان ائمہ علیہ السلام کی ذات کو سمجھ نہیں پائے ہیں. ہم لوگ ابھی بھی ظلم کرتے ہیں. اور ظلم کس طرح سے؟ وہ تو ظلم تھا کہ جب لکڑیاں لگائی گئی، آگ لگائی گئی اور بی بی کو در اور دروازے کے بیچ میں پیش دیا گیا اور وہ ظلم ہوا. مگر اس سے زیادہ ظلم ہم اپنی بے پردگی سے کرتے ہیں. یہ کیوں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی؟ ہمیں ان خرافات سے کرتے ہیں، میوزک سن کے کرتے ہیں، یہ باہر اور طرح کی محفلوں میں جا کے کرتے ہیں. یہ بھی ظلم میں کاؤنٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ جیسے مجھے توفیق ملے گی میں ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہماری بیوی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. جی میں تھوڑا سا شہزادی کے جی چند جملے مصائب کے کہ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کا جس طرح آپ سنتی ہیں کہ جب وہ وقت آیا ہے، وقت آخر، تو شہزادی نے اسما سے کہا تھا کہ میری جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہوں. شہزادی نے کس طرح بچوں کے لیے کھانے کو تیار کیا، گھر کو کس طرح شہزادی نے اسما سے کہا کہ جب تک آ رہی ہوں تم اندر نہ آنا، اور جب میری آواز آنا بند ہو جائے کس طرح وصیتیں کریں تو اس وقت تم آنا. اور جب امام حسن اور حسین تشریف لاتے ہیں، ادھر شہزادی کی آواز بند ہوتی ہے، اسما آ کر یہ دیکھتی ہیں امام حسن حسین آتے ہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے کھانا کھا لیں، لیکن بچے اس لیے کھانا نہیں کھاتے کہ ہم اپنی ماں کے ہاتھ سے کھائیں گے. اور جب ماں کی خبر ملتی ہے اور دوڑتے ہوئے وہ بابا کے پاس مسجد میں جاتے ہیں، سوچئے فتح خیبر ہے علی. اور جب ایک مرتبہ شہزادی کی خبر سنتے ہیں تو مولائے کائنات اس طرح دوڑتے ہوئے آتے ہیں، سر سے عمامے کو پھینک دیتے ہیں، اس طرح دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ اتنے بہادر کہ جو خیبر کے در کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیں، جو بدر خندق احد سب میں ہمیں کامیابی مولائے کائنات فتح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس طرح کہ کتنی بار مولا اس خبر کو سننے کے بعد جب مسجد سے گھر تک پہنچے ہیں تو کتنی بار مولا گرے ہیں، کتنی بار اٹھے ہیں. نہیں جانتے ہم کہ مولا کس طرح سے پہنچے ہیں بیوی کے پاس اور کس طرح سے گھٹنیوں کے بل گئے ہیں یا نہیں جانتے ہم. اور جب شہزادی کے پاس پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ ضبط نہیں تھا اور شہزادی کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، لیکن علی نے کہا فاطمہ مجھ سے کلام کرو، فاطمہ مجھ سے کلام کرو. بحکم خدا یہ علی کا جملہ تھا، علی کا حکم تھا. فاطمہ کی روح پرواز کر چکی تھی، لیکن بحکم خدا شہزادی فاطمہ زہرا نے کلام کیا. اور جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں شہزادی نے ایک وصیت نامہ رکھا تھا
جس پہ اپنی وصیت لکھی تھی. کیا وصیتیں تھیں شہزادی کی کہ یا علی مجھے غسل رات کی تاریکی میں دینا, مجھے کفن رات کی تاریکی میں پہنانا, اور پھر ایک نام بھی تھا کہ میرے بعد ان سے عقد کر لینا. اور پھر شہزادی نے جو ایک جملہ کہا تھا مولائے کائنات سے کہ جس کو سن کر ہم اور آپ بہت گریہ کرتے ہیں کہ تمام سادات کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. شہزادی کہہ رہی ہیں ہمیں اپنا سلام دے رہی ہیں. اللہ اکبر. وہ شہزادی. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے غسل دیا تو چیخ ماری اور جناب زینب سے آ کر فرمایا تھا کہ بیٹی تمہاری ماں کے پہلو پہ جو تازیانہ مارا گیا تھا اس کے نشان دیکھے تھے. اللہ اکبر. اور کس طرح سے شہزادی کا جنازہ تیار ہوا, اور یہ حکم تھا جناب سیدہ کا جب رات کی تاریکی میں, دیکھیں گھر سے تو جنازہ نکلا ہے, یہ نہیں جانتے کہ کہاں تدفین ہوئی, لیکن یہ دنیا کو بتانے کے لیے تھا کہ علی گھر سے تو نکل گئے ہیں. تو جس طرح سے کئی مقامات پہ مولا کائنات نے قبر بنا دی تھی, اور پھر جس طرح سے وہ وقت آیا تھا کہ شہزادی تمام بچوں سے رخصت ہونی تھی. جزاک اللہ جی. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے. انشاءاللہ ویورز پوری کوشش یہی تھی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ویڈیو کے حساب سے کوشش کریں گے کہ یا میں فاطمیہ میں ہم لوگ بی بی کی ذات سے کچھ سیکھ سکیں, اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. بی بی ایز اے رول ماڈل ہم لوگ کہتے ہیں کہ کنیزہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود کو ہم لوگ ویسا اپنے آپ کو بنا سکیں کہ روز محشر ہمیں شرمندگی نہ ہو اور بی بی ہم سے راضی رہیں انشاءاللہ. اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے, اس کال کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتی ہوں, سب کچھ جانتے ہوئے قرآنی تعلیمات کی مخالفت کرنا اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈالنا عذاب الہی کا سبب بنتا ہے. تو میں احکامات الہی اور یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سسٹر سائمہ عباس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے, اور اس میں مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب شامل ہیں, بردر عاصم ہیں, بردر بابر ہیں, بردر محمد علی جعفری ہیں, علی جعفری ہیں, اور بردر عامر ہیں, اور بردر سید حسن ہیں, برہان نقوی ہیں, سسٹر ہما ہیں, اور جتنی ہماری بہنیں ہیں بھائی اس ولایت ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی ڈیلی روٹین کے حوالے سے, وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں, ان سب کے لیے دعا خیر کیجیے گا. اور خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے ویورز اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا خیر کیجیے پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. یا اللہ تجھے محمد وعلی محمد کے مصائب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. یا اللہ تجھے محمد وعلی محمد کے مصائب کا واسطہ یہ ایام شہزادی فاطمہ زہرا کے ہیں, تجھے شہزادی فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ. بار الہا ہمارے خواہر نے ولایت چینل کے جتنے لوگوں کے نام لیے جو اس چینل کو چلا رہے ہیں, پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور خصوصی طور پر ان تمام کی جائز حاجات کو تو پورا کرتے. بار الہا, بار الہا تجھے محمد وعلی محمد کے مصائب کا واسطہ آج ہماری شہزادی کے شہادت کا دن ہے. بار الہا تو ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور تمام جتنے دیکھنے والے سننے والے اور تمام مومنین آل محمد جو ہے سب کو شہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو بھی بار الہا شہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرما. کل مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو تو پورا کر دے. اے اللہ اہل بیت نبوت کا واسطہ, یا رب تجھے علی کی شجاعت کا واسطہ, بنت رسول پاک کی عصمت کا واسطہ, یا رب تجھے حسن اور حسین کی عظمت کا واسطہ. جس جس کے لب پہ جو بھی دعا ہو قبول ہو, ہر آرزو ہر ایک تمنا حصول ہو. یا رب ہمیں امام کی خدمت نصیب ہو, پہچان لیں انہیں وہ بصیرت نصیب ہو, دنیا کے ساتھ دین کی عزت نصیب ہو, ہر سال کربلا کی زیارت نصیب ہو. یا رب ہمارے لب پہ درود و سلام ہو, پہنچے وہاں جہاں بھی ہمارا امام ہو. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے انشاءاللہ. اور بی بی ہمارے اس پرسے کو اور وقت امام ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. کل نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.